الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح اور دل لگی کے بارے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح یعنی دل لگی کرنا ثابت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کرنے کی ممانعت بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی ممانعت وارد ہوئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ کثرت مزاح جو باعث قساوت قلب کا ہو، یا اللہ جل شانہ کے ذکر و فکر سے روک دے، یا ایذائے مسلم کا سبب بن جائے، یا وقار و ہیبت کم کر دے، یہ سب ممانعت میں داخل ہیں، اور جو ان سب سے خالی ہو، محض دوسروں کی دلداری اور اس کے انبساط کا سبب ہو، وہ مستحب ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بجائے گرانی کے مایہ فخر و ناز تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزاح کی ایک خاص ضرورت بھی تھی، اور وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وقار اتنا بڑا ہوا تھا کہ 1 مہینہ کے سفر کی دوری تک آپ کا رعب پہنچتا تھا۔ اس لیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم اور مزاح کا اہتمام نہ فرماتے تو حاضرین کو رعب کی وجہ سے پاس رہنا مشکل ہو جاتا اور انتفاع کے اسباب مضبوط ہو جاتے۔ نیز قیامت تک آنے والے مشائخ و اکابر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جان توڑ کوشش کرتے ہیں، وہ قصداً تبسم اور مزاح سے گریز کرتے۔ ان کے جملہ خدام کے لیے بھی مشائخ کا طرز مشکلات کا سبب بنتا۔ حق تعالیٰ جل شانہ انتہائی بے شمار لامتناہی درود و سلام اس پاک ہستی پر نازل فرمائے جو امت کی ہر سہولت کا دروازہ کھول گئی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بن عیینہ سے جو بڑے محدث ہیں، کسی نے کہا مذاق بھی ایک آفت ہے، انہوں نے کہا بلکہ سنت ہے، مگر اس شخص کے حق میں جو اس کے مواقع جانتا ہو اور اچھا مذاق کر سکتا ہو۔ اب میں آپ کو نبی علیہ السلام کے چند مذاق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ذا الاذنین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ مزاحاً یا ذا الاذنین کہہ کر پکارا، یعنی اے 2 کانوں والے۔ لیکن کان تو سبھی کے 2 تھے، ان کو جو 2 کانوں والا فرمایا ہے تو کوئی مقامی خصوصیت ہوگی۔ مثال کے طور پر ان کے کان ہو سکتے ہیں بڑے ہوں، یا تیز ہوں، یا دور سے بات سن لینے کی صلاحیت ہو۔ تو میرے خیال میں تو یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ زیادہ یعنی دور سے بات سنتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بات سننے کی صلاحیت میں زیادہ ہو، بات سننے کی صلاحیت زیادہ ہوگی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل اذنین کہہ کر پکارا۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہارا نغیر کہاں گیا؟ نغیر ایک جانور ہے جس کا ترجمہ علماء لال کرتے ہیں، لال۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ اس کو بلبل لکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کنیت سے تعبیر فرمایا۔ اس نے ایک جانور پال رکھا تھا جو مر گیا، جس کی وجہ سے وہ غمزدہ رہتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھیڑنے کے لیے پوچھا کہ
اے ابو عمیر تمہارا نغیر کدھر گیا؟ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ مذاق ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مذاق فرما لیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ صحابی کے سوال کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے منع بھی فرما رکھا ہے اور ویسے بھی بڑائی کی شان کے خلاف ہے کہ یہ وقار کو گراتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خوش طبعی اس میں داخل نہیں ہے۔ چنانچہ یعنی اس کی تفصیل ہم نے شروع میں کچھ تھوڑی بہت بتائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی سواری کا جانور اس کو عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹنی کا بچہ ہم تم کو دیں گے۔ سائل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کے لیے چاہیے۔ مطلب تو یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی تم بچے سے مراد چھوٹا بچہ لے رہے ہو اور میں بڑا اونٹ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگل میں رہتا تھا اور اس کا نام تھا ظاہر زا کے ساتھ، زوا کے ساتھ نہیں ہے، زا کے ساتھ، ظاہر بن حرام۔ وہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے تو سبزیاں اور ترکاریاں وغیرہ لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے تھے، اور جب وہ مدینہ منورہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا کوئی سامان خوردنوش اس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا مذاق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی تعلق تھا۔ ظاہر کچھ بد شکل بھی تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ کھڑے ہوئے اور وہ اپنا کوئی سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے ان کو گود میں بھر لیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا ارے کون ہے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہچان لیا تو اپنی کمر کو بہت اہتمام کے ساتھ پیچھے کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے رگڑنے لگے کہ جتنا دیر اس مبارک جسم سے لمس رہے گا اتنی برکات ان کو حاصل ہوں گی۔ ہوشیار لوگ تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ جس شخص کو بھی نبی علیہ السلام کا جسم چھو گیا، اس کا لمس اس کو مل گیا، اس جسم پر دوزخ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ تو گلے مل لیں، ایک دفعہ تو ان سے لپٹ لیں۔ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو لہٰذا اس صحابی کا کیا کہنا، دیکھیں ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فروخت فرمائیں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، یا اس طرح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری بہت بڑی قیمت ہے، تم تو بیش قیمت ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر اس حدیث پر غور کریں ذرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے تشریف لا کر گود بھرنا،
آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا، کہ یہ مذاق نہیں ہے؟ یہ بھی مذاق ہی تھا کہ آواز لگائیں کوئی ہے اس غلام کو خریدنے والا، اس لیے کہ حضرت ظاہر تو غلام نہیں تھے، آزاد آدمی تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور مزاح اور تشبیہ کے ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا یہ حدیث صورت مزاح میں سے ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑی حکمت اور اسرار اس میں پوشیدہ ہے، اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامان کی فروختگی میں نہایت مشغول پایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں انہماک اور ان کی توجہ اللہ کی کمی کا بظاہر خوف ہوا، اس لیے پہلے گود بری اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلبس رجوع اللہ کا ذریعہ ظاہر ہوا، اور پھر تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اس غلام کا کوئی خریدار ہے، اس لیے کہ جو شخص غیر اللہ میں اس قدر مشغول ہو وہ گویا اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تلبس سے انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف توجہ تام حاصل ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مجدہ سنایا کہ اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو بلکہ بیش قیمت ہو۔ بس میں ابھی آپ کو ایک آخری حدیث سناتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو بس اختتام دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ حدیث مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، یقین کریں میں بڑا اس کو پڑھتا ہوں، جب بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی، لا يدخل الجنت عجوز، جی عجوز، لا يدخل جنت عجوز، یعنی یہ عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، تو جنت میں تو بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت رونے لگی، جب واپس جانے لگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو جنت میں بڑھاپے کی حالت میں دخول نہیں ہے بلکہ حق تعالی شانہ سب اہل جنت والی عورتوں کو نو عمر کنواریاں بنا دیں گے، اور حق تعالی جل شانہ کہ اس قول انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا میں اس کا بیان ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی اور رہتی ہیں، صحبت کے بعد پھر کنواری بن جاتی ہیں۔ حاضر المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔